بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہر اصل چیز کی ہی نقل بنائی جاتی ہے۔ جیسے ہم ایک جملہ سنتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، یعنی معاشرے میں ایسے حکیم بھی پائے جاتے ہیں جو اصل حکیموں کو بدنام کرتے ہیں اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اسی طرح ایک برانڈ کا کپڑا ہوتا ہے اور پھر اس کپڑے کی جو نقل ہے، یعنی اس کا جو ریپلیکا ہے، وہ بھی مارکیٹ میں بکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اصل برانڈ کی گھڑی ہوتی ہے، اس کی کاپی بھی مارکیٹ میں بکتی ہے جو کہ اس گھڑی کی نقل ہوتی ہے۔ آپ سونے کو دیکھ لیجئے، گولڈ کو، یہ بھی اصل پایا جاتا ہے۔ اب تو مارکیٹ میں آرٹیفیشل جولری کے نام پر ایسی جولری بیچی جا رہی ہے جو دیکھنے میں بالکل سونے کی طرح معلوم ہوتی ہے، اور ایک ماہر شخص ہی اصل اور نقل سونے میں فرق کر پاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہر اصل چیز کی ہی نقل بنائی جاتی ہے، اس کی کاپی کی جاتی ہے۔ ہمارے مذہبی حلقوں میں ایک طریقت کا پیری مریدی کا شعبہ ہے جو کہ ایک بڑا مقدس شعبہ ہے۔ اس کے بہت ہی دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، لیکن اس کو بھی بعض لوگوں نے غلط طریقے سے اپنایا اور اس کے اصل افراد کو، کامل افراد کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیں، جس طرح نیم حکیم پائے جاتے ہیں، اسی طرح کے نیم ملا یا جعلی پیر بھی پائے جاتے ہیں جو کہ اصل پیروں کو، اصل اللہ کے ولیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ لوگ اس بات پر پھر اعتراض کرتے ہیں کہ پیر تو ایسے ہوتے ہیں، پیر تو یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا اصل پیروں سے، اصل اولیاء کرام سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اصل تعلیمات کیا ہے۔ کیا پیری مریدی ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر اس کی شرائط کیا ہے؟ ایک کامل پیر کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ اس کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پر ہم مختصر سی گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیری مریدی کا یا کسی کامل پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ثبوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ترجمہ یہ ہے کہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح یعنی نیک کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، یعنی مرید بن کر، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اگر صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے۔ تو اس آیت کے تحت ہمیں پیری مریدی کا یا کسی کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا، کسی کامل پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ جائز ہے اور باعث برکت ہے۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ آخر مرید کیوں بنا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، مرشد کامل ہوتا ہے، وہ ہمارا پرائز بانڈ نکالنے، ہماری لاٹری نکالنے، ہمیں بیٹا دینے، ہمارا ویزا لگنے کا پابند نہیں ہوتا، یعنی جو پکی نوکری لگوا دے، محبوب کو قدموں میں لے آئے، یہ پیر کا کام نہیں ہے۔ اگر کامل پیر ہوگا تو وہ اللہ کی عطا سے یہ عطا بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ مرید بننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی دنیاوی حاجات اس کے سامنے پیش کی جائیں اور اسے یہ مطالبہ کیا جائے کہ میری یہ حاجات پوری کی جائیں۔ تو پیری مریدی کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے۔ مرید بننے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو کامل مرشد ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کا اپنے مرید سے وعدہ لیتا ہے اور اس کی ظاہری اور باطنی تربیت کرتا ہے تاکہ مرید اچھے اعمال کر کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔
یہ ہے مقصد پیری مریدی کا، یہ ہے مقصد کسی کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا۔ ایک مرید اپنے کامل مرشد کی گئی تربیت کی وجہ سے اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اچھے کاموں کو بجا لائے اور برے کاموں سے بچے، یہ ہے اصل مرید ہونے کا مقصد۔ ناظرین کرام، پیر بننا ہر کسی کا کام نہیں ہے، نہ ہر شخص پیر بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا ولی بننا یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے اپنا ولی بنا دے۔ تو ہر پیر کا بیٹا پیر نہیں ہو سکتا، نہ اس کو پیر کہنا چاہیے۔ جس طرح کسی عالم کا بیٹا عالم نہیں ہوتا، کسی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا، اسی طرح ہر پیر کا بیٹا بھی پیر نہیں ہوتا۔ پیر بننے کی باقاعدہ شرائط علماء کرام نے لکھی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک پیر صاحب تھے ان کے بیٹے کو بھی پیر کہا جاتا ہے، بھلے اس کا عقیدہ جیسے مرضی ہو یا اس کے روزمرہ کے اعمال جیسے مرضی ہوں، لیکن ہم اس کو پیر ہی بنا دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا غلط ہے۔ پیر کے باقاعدہ شرائط بیان کی گئی ہیں۔ تو ایک کامل پیر کی 4 شرائط علماء کرام نے لکھی ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر کی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ مرشد کا سلسلہ باتصال صحیح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا ہو، یعنی پیر صاحب کا جو سلسلہ مبارک ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک متصل ہو، درمیان میں کہیں بھی ان کا سلسلہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، جدا نہ ہو، اپنے پیر صاحب سے پھر اس کے پیر صاحب، پھر اس کے پیر صاحب، اور یہ سلسلہ مسلسل کنٹینیوسلی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات تک پہنچتا ہو۔ یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ مرشد سنی صحیح العقیدہ ہو، یعنی کوئی بد مذہب پیر نہیں بن سکتا۔ ایسا شخص جو صحابہ کرام کے حوالے سے بری سوچ رکھتا ہو، بری زبان استعمال کرتا ہو، وہ کبھی بھی پیر بننے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مرشد عالم ہو، یعنی اس کے پاس کم از کم اتنا علم ہو کہ وہ اپنی ضروریات کے مسائل بغیر کسی کے مدد کے کتابوں سے نکال سکے۔ یہ بھی یاد رہے کہ عالم ہونے کے لیے کسی سند کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کتابیں پڑھ کر بھی عالم بن سکتا ہے، علماء سے سن کر بھی عالم بن سکتا ہے، لیکن عالم ہونا شرط ہے، کیونکہ اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، کہ ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کامل مرشد کی چوتھی شرط یہ ہے کہ مرشد فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ طور پر گناہ نہ کرتا ہو، نمازیں نہ چھوڑتا ہو، ناجائز کام نہ کرتا ہو، عورتوں کے ساتھ ملاقاتیں نہ کرتا ہو، اس طرح کے جو اعلانیہ گناہ ہے اس کا مرتکب نہ ہو۔ تو یہ جو 4 شرائط ہیں یہ کسی بھی کامل مرشد میں پائی جانا لازم ہے۔ تو اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو ایسے شخص کو اپنا پیر بنانا جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے تو علماء کرام نے کامل پیر کی شرائط بیان کی ہے۔ ایک پیر بنانے کے لیے بھی ہمارے علماء نے ہمیں ایک سٹینڈرڈ دیا ہے، ہمیں بتایا کہ ہر ایک کو پیر نہیں کہہ دینا چاہیے، ہر ایک کو پیر نہیں بنانا چاہیے۔ پیر کون ہوگا اس کے حوالے سے انہوں نے شرائط بیان کی کہ جن میں یہ شرائط پائی جائیں گی وہی پیر بننے کے قابل ہے۔ اگر ہم اپنے موجودہ حالات پر نظر دوڑاتے ہیں تو کامل مرشد ملنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے کہ اس میں کامل مرشد کے اوصاف پائے جائیں، شرائط پائی جائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے بڑے بال رکھنا، زیادہ انگوٹھیاں پہننا، حق ہو کی آوازیں بلند کرنا، اس سے معلوم ہوگا کہ یہ بہت پہنچا ہوا پیر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کو پیر نہیں بنا لینا چاہیے، ہر ایک سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آخر جس کو آپ پیر بنا رہے ہیں کم از کم اس کی بنیادی شرائط تو اس میں دیکھیں کہ کیا اس میں پیر بننے کی شرائط ہیں کہ نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ تو دیکھیں کہ اس کا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس کے روزمرہ کے معاملات کیسے ہیں، اس کی عبادات کی کیا حالت ہے، یہ تو ہمیں کم از کم دیکھنا چاہیے۔ ہماری خواتین میں یہ چیز ہے کہ جعلی عاملوں کے پاس جائیں گی مختلف قسم کی تعویذات حاصل کرنے۔ ہم یہ آئے روز یہ مناظر ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ مختلف جعلی عاملوں کے کیسز پکڑے جاتے ہیں جن کا عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات ہوتے ہیں اور جعلی آستانے چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا اسلام کبھی بھی ان کو پروموٹ نہیں کرتا، نہ ایسی تعلیمات دیتا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں ہر ایک چیز کی معلومات موجود ہے، اس کا طریقہ کار موجود ہے، اس کی باقاعدہ شرائط موجود ہیں۔ اسی طرح کسی کو پیر بنانے کی بھی علماء کرام نے شرائط بیان کی ہیں۔ تو ہر جعلی پیر کو ہمارے کھاتے میں نہ ڈال دیا جائے اور ہمارے مسلک سے نہ جوڑا جائے کہ پیر ایسے ہوتے ہیں
یا عامل تو ایسے ہوتے ہیں، تعویذ دینے والے ایسے ہوتے ہیں. ہم نے تو بیان کر دیا کہ ہم اسی کو مانیں گے جو ہم ان شرائط پر پورا اترے گا. اس کے علاوہ باقی کسی بھی جعلی پیر یا جعلی عامل کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو براہ کرم ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں. ہم جن کو پیر کہتے ہیں، ہم جن کو مرشد مانتے ہیں، ان میں وہ شرائط دیکھتے ہیں جو ہمارے علماء کرام نے بیان کی ہیں. اس کے علاوہ باقی سب کو رد کر دیا جائے گا، بھلے وہ کسی بھی پیر کا بیٹا ہو، بھلے وہ جتنی بڑی گدی کا جانشین ہو، اس کا پیر ہونا قابل قبول نہیں ہوگا اگر یہ مذکورہ شرائط نہ پائی گئی. کہ کامل مرشد کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے، اس کے اندر کون سی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے. میرے آقا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 26 اوصاف بیان کیے ہیں کہ ایک کامل مرشد کے اندر اس طرح کی 26 خوبیاں ہونی چاہیے. اگر آپ وہ خوبیاں پڑھیں اور آج کے دور پر نظر دوڑائیں تو جن کو ہمارے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ کے پیر ایسے ہوتے ہیں، عامل ایسے ہوتے ہیں، وہ ان اوصاف کو ذرا پڑھے. اسلام کی تعلیمات کتنی واضح ہیں. یہ خوبیاں ایک کامل مرشد کی خوبیاں ہیں، یہ اوصاف اس میں پائے جانا ضروری ہیں. کیا جن کو پیر کہا جا رہا ہے، یہ جن کو پیر بنایا جا رہا ہے، ان میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ یہ دیکھنا ہوگا. مثال کے طور پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ مرشد کامل وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کی محبت اور دنیاوی عزت و مرتبے کی چاہت سے منہ موڑ چکا ہو. ہمارے موجودہ حالت ہے وہ تو یہ ہے کہ پیر تو گاڑیاں بنانے، بنگلے بنانے اور مریدوں سے پیسہ بٹورنے، اس کے علاوہ ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ایک کامل مرشد کی کیا صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، عزت و مرتبے کی چاہت نہ ہو. یہ ہے کامل مرشد کا وصف جو اس میں ہونا چاہیے. یہ ہے تعلیمات. فرمایا کہ اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، اس شخص نے ریاضت کی ہو، وہ شخص تھوڑا کھانا کھاتا ہو، تھوڑی نیند کرتا ہو، زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، زیادہ روزے رکھتا ہو، خوب صدقہ و خیرات کرتا ہو. اس کی طبیعت میں تمام اچھے اخلاق ہونے چاہیے: صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، ایمانت، حلم، انکساری، فرما برداری، سچائی، حیا، وقار، سکون. یہ تمام اوصاف ایک کامل مرشد میں ہونے چاہیے. اور آج کے موجودہ دور میں بھی دیکھتے جائیں کیا یہ اوصاف پائے جاتے ہیں کہ نہیں. اسی طرح اس کے دل میں تمام بری جو خصلتیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، جیسے کنجوسی، حسد، کینہ، جلن، لالچ، دنیا سے بڑی امیدیں باندھنا، غصہ، سرکشی. یہ اوصاف کسی بھی کامل مرشد کے دل میں نہیں ہونے چاہیے. ایک کامل مرشد ان اوصاف کا حامل نہیں ہو سکتا. اور آخر میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایسے پیر بڑی مشکل سے ملتے ہیں. آج ہر گلی میں ایک پیر ہے اور اپنے آپ کو بڑا پیر کامل سمجھتا ہے، پیر طریقت، رہبر شریعت سمجھتا ہے، یا اس کے مرید اس کو سمجھتے ہیں، ایسوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں آپ کے ہاں پیری مریدی کا یہ کنسپٹ ہے. تو یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ اپنے آستانے پر جو ہے وہ کتے لڑوانا، ریچھ لڑوانا اور دنیا کی محبت، عورتوں کی محبت، بڑے بڑی کوٹھیاں، گاڑیاں رکھنا، یہ کسی کامل مرشد کی اوصاف نہیں ہے. تو ان تعلیمات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں جو پیر نہ ہو اس کو پیر کہنا بھی جائز نہیں ہے. تو جس کو ہم پیر کہہ رہے ہیں کیا وہ پیر کہلانے کے لائق ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ جینے کی کچھ خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آخر میں ایک اور بات میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ آخر کامل مرشد کی پہچان کیسے ممکن ہے. دیکھیے ابھی میں نے شروع میں ایک مثال دی کہ اصلی اور نقلی سونے کی، گولڈ کی. آپ کو اور مجھے پہچان نہیں ہو سکتی کہ اصلی اور نقلی سونا اس میں سے کون سا ہے، لیکن ایک جیولر کو، ایک سونار کو ضرور پہچان ہو جائے گی دیکھتے کہ اس میں سے اصلی سونا کون سا ہے. اس کی ایک اور مثال لیجئے کہ کپڑے کی دکان میں 10-20 قسم کے کپڑے موجود ہوتے ہیں، لیکن عام شخص جو ہے وہ جا کر پہچان نہیں کر سکتا کہ ان میں سے عمدہ کپڑا کون سا ہے. ایک قسم کی اگر مختلف ورائٹیز پڑی ہیں، عام شخص پہچان نہیں کر پائے گا کہ اس میں سے عمدہ کپڑا، اچھا کپڑا کون سا ہے، لیکن دکاندار کو دیکھتے ہی پتہ لگ جائے گا کہ ان تمام ورائٹیز میں سے سب سے اچھی ورائٹی کون سی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کی پہچان نہیں ہوتی، لیکن ایک دکاندار کو کپڑے کی پہچان ہو جاتی ہے، ایک جیولر کو جیولری کی پہچان ہو جاتی ہے، اصلی گولڈ کی پہچان ہو جاتی ہے، اور مجھے اور آپ کو نہیں ہوتی. اگر ان سے یہ وجہ پوچھی جائے کہ آپ کو کیسے پہچان ہو جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا صبح شام کا کام ہے. یعنی ان کی صبح
صبح شام کی صحبت اس کپڑے کے ساتھ ہے، اس لیے ان کو کپڑے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جولر کی صبح شام کی جو صحبت ہے وہ جولری کے ساتھ ہے، صبح شام کا کام ہے اس کا ڈیلنگ کرنا جولری کے ساتھ، تو اس کو اصل اور نقل کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک کپڑا بیچنے والا کپڑے کی پہچان کر سکتا ہے، ایک جولری بیچنے والا اصلی سونے کی پہچان کر سکتا ہے، تو ایک انسان کو بھی اللہ کے ولی کی پہچان ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہے۔ اگر انسان کے دل میں تڑپ نہیں ہے، سچی لگن محبت نہیں ہے، تو کبھی بھی وہ مرشد کامل کو ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ مرشد کامل اسی کو ملے گا کہ جس کے دل کے اندر سچی تڑپ موجود ہوگی، اس کو پہچان بھی ضرور ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے ولی اللہ کے بندوں میں پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور یہ ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں۔ جس طرح ایک دکان والے کو اچھے کپڑے کی پہچان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا صبح شام کا کام ہے، جولری والے کو اصلی اور نقلی سونے کی پہچان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو صبح شام کی صحبت ہے۔ اسی طرح جب انسان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا رجحان دینی کاموں کی طرف ہوتا ہے، تو اس کو ایک نہ ایک دن سچا اور کامل مرشد ضرور مل جائے گا، بشرط یہ کہ اس کی لگن سچی ہو۔ اگر انسان کو خوب پیاس لگی ہو، شدت کی پیاس لگی ہو، اس کو ہر جگہ پانی نظر آئے گا، وہ سوئے گا تو اس کے خواب میں پانی آئے گا، وہ جاگے گا تو اس کو ہر طرف محسوس ہوگا کہ وہاں پانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو شدت ہے پیاس کی، اس کو تڑپ ہے پیاس کی، اس کو ہر جگہ پانی پانی نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کو تڑپ ہوگی، سچی اور کامل تڑپ ہوگی ایک مرشد ڈھونڈنے کی، تو یقین بالیقین اس کو ایک کامل مرشد ضرور نظر آ جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ نجم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ تو اگر انسان کوشش کرے گا تو اس کو وہ چیز ضرور ملے گی۔ اگر وہ انسان کامل مرشد ڈھونڈنے کی بھی کوشش کرے گا تو اس کو وہ کامل مرشد ضرور ملے گا۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ من جد وجد، کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو جو انسان سچی کوشش کرتا ہے، سچی لگن رکھتا ہے، اللہ کے ولی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک دن وہ ضرور مرشد کامل کو ڈھونڈ لے گا۔ تو پہچان کا ایک ہی طریقہ ہے، محبت، سچی لگن، تڑپ ہو تو اس کو مرشد کامل ضرور ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس کو مرشد کامل مل گیا ہے وہ اس کی قدر کرے، اس کی تعلیمات پر عمل کرے اور اپنے کامل مرشد پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ مرشد پر اعتراض کرنا یہ منع ہے، یہ طریقت کی دنیا میں بے ادبی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کا فیضان نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔